اس کو کہا کہ بڑے پیر صاحب کی ضمانت دے دو. اس نے کہا فوراً ہاں بالکل بالکل بڑے پیر صاحب کی ضمانت. تو کہا کہ اچھا سوار ہو جاؤ, میں اترتا ہوں, سوار ہو جاؤ. جیسے یہ اتر کر کے شوہر نے پہلے بیوی کو سوار کیا, ابھی وہ بیوی سوار ہوئی تھی کہ اس نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی, اور یہ بیٹھ گیا جست لگا کر کے گھوڑے پر اور ایڑ لگائی, اور اس کو دبوچا اپنے بازوؤں میں. جب دبوچ رہا تھا اپنے بازو میں تو وہ ایسے جھک جھک کر دیکھ رہی تھی, مڑ کر پیچھے مڑ کے دیکھ رہی تھی. تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا اے لڑکی, یہ مڑ مڑ کے کس کو دیکھ رہی ہے؟ تیرے پتی کو تو میں نے قتل کر دیا. کہا میں نے دیکھا میرا پتی قتل ہو گیا ہے, لیکن میں بڑے پیر کو دیکھ رہی ہوں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ ایسی کرامت جسے سن کر ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک ہندو لڑکی جو کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ دلاتی ہے اور انہیں مکمل ایمان کے ساتھ یاد کرتی ہے, اور جب ایک مسلمان شخص اس لڑکی کو قتل کرنے کے لیے آ جاتا ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی مدد کے لیے کیسے آتے ہیں, اس کی مدد کیسے کرتے ہیں, آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں. اگر ہندو بھی غوث پاک پر اعتماد کر لے تو میرا غوث ہندوؤں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا, ان کی آس بھی ٹوٹنے نہیں دیتا. آپ کو پتا ہے راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کا دور ہے, راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کا دور ہے, دور حکومت ہے رنجیت سنگھ کا. اور اس وقت ایسا محبتوں کا ماحول تھا کہ اللہ اکبر, ہندو مسلمان ایک بستی میں رہتے, اور پھر اللہ اکبر مسلمانوں کے یہاں اگر کوئی فنکشن ہوتا وہ ہندوؤں کو شامل کرتے. اسی طرح اللہ اکبر مسلمانوں کے بہت سارے معاملات ان ہندوؤں کو پتا چلتے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اللہ اللہ, راجہ رنجیت سنگھ کا دور ہے. اس دور کے اندر ایک خاتون تھی مسلمان, اور اس کے پڑوس میں ایک ہندو عورت رہتی تھی. اللہ اکبر, لوگ کہتے وہ ہندو بہن رہتی تھی. اللہ اللہ, اور جب بھی ہر مہینے 11ویں شریف ہوتی, 11ویں میں وہ خاتون اپنی اس ہندو سہیلی کو, پڑوسن کو جو ہے شامل کرتی, تو وہ بہن پوچھتی کہ آخر یہ 11ویں کیا ہے. تو اس مسلمان عورت اس کو بتاتی کہ ہمارے بڑے پیر صاحب ہیں, بغداد کے تاجدار, ولیوں کے سلطان, جنہوں نے مردے زندہ کیے, یہ کیا وہ کیا, ساری چیزیں. اب قادری سے کوئی پوچھے تو وہ چپ رہے گا. یا اللہ, ہم تو کہتے کوئی چھیڑ کر تو دیکھے. ہم اتنا بتائیں گے غوث پاک کے لیے کہ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے, درختوں کی کلموں کو, اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے, سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے, انسان جنات فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے, پتے ختم ہو جائیں گے, روشنائی ختم ہو جائے گی, سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا. میرے غوث کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی, کیونکہ ان کی شان یہ ہے وہاں کیا مرتبہ. اے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, وہ ہے تلوا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. غوث وہ ولی ہے, کعبہ جس کے گھر کا طواف کرنے آتا ہے, کعبہ جس کی چوکھٹ پہ آتا ہے, وہ غوث العظم دستگیر کی شان. لوگ کہتے ہیں کیا کعبہ بھی آ سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تجھ سے بات ہی نہیں کر رہا. یہ لوگ کس سے گڑتے ہیں اپنے غوث کے لیے؟ میں نے کہا تجھ سے کوئی بات ہی نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں تو اہل محبت سے بات ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کعبہ طواف کرتا ہے غوث کی چوکھٹ کا, لوگ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے, محبت والے کہتے ہیں اس سے بڑا ہی بات ہو سکتی ہے, اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے. ہاں ارے غوث تو غوث ہے. جب رابعہ بصری کے استقبال کے لیے کعبہ آتا ہے, کجا رابعہ کجا غوث العظم دستگیر, کیا فرق ہے نا, زمین آسمان کا فرق ہے. رابعہ بہت بڑی خاتون ہے, لوگوں نے ان کو آدھی قلندر کہا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں میرے غوث نے, میرے امام نے کہا, کیا کہا پتہ ہے؟ امام کہتے ہیں سر بھلا
کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں, کیسے ملتے ہیں؟ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں کیسے؟ وہ ہے تلوہ تیرا. جس کے تلوے سے ولی آنکھیں ملے وہ غوث پاک ہے نا. لوگ ان کو ذرا سمجھے تو سے. غوث اعظم کا نام لیتے لیتے لوگ ولی ہو گئے. حضور محدث اعظم کی چوچوی نے فرمایا تھا, سرکار محدث اعظم کی چوچوی فرماتے ہیں یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث. خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ, کوئی دل سے پکارے نا. بہرحال تو وہ جو ہندو خاتون تھی جو پڑوس میں رہتی تھی, وہ پوچھتی تھی یہ بڑے پیر کون ہے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ حسنی حسینی میرے نبی کی آل ہے, یہ ہے, مردے زندہ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. تو اس خاتون نے اپنے پڑوس کی ہندو اس کی سہیلی کو بتایا کہ ہمارے بڑے پیر ایسے ہیں. اب میں بڑے پیر کو بتاؤں تو میرے بڑے پیر تو بہت بڑے پیر ہیں, بلکہ حضرت خواجہ خضر کہتے ہیں, خضر علیہ السلام کہتے ہیں عبد القادر جیسا ولی نہ ان سے پہلے پیدا ہوا نہ قیامت تک ان کے بعد پیدا ہو سکتا. ولی لوگ جھاڑو دیتے ہیں ان کی چوکھٹ پہ. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, بہجت الاسرار اٹھا کے دیکھیں, قلائد الجواہر اٹھا کر دیکھیں, تفریح الخاطر اٹھا کے دیکھیں. صرف ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو دینے سے بھی کوئی ولی بنا, ان کی چوکھٹ چومنے سے بھی کوئی ولی بنا. میرے عزیز چیز کو ہے تو ہائے ہائے کیسا رنگ چڑھا ہے 11ویں کا. جب کرو 11ویں, جب کرو 11ویں, جب کرو 11ویں. اور جو 11ویں کرتا ہے محروم نہیں رہتا. مجھ سے بہت لوگوں نے کہا پریشان ہے کیا کریں, میں نے کہا 11ویں کر. ہاں کر کے دیکھ لو, دیکھ لو نا کر کے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے, لیکن یاد رکھنا یقین سے کرنا. تاجر والی مات کرنا 11ویں, غلاموں والی کرنا. ہاں غلاموں والی کیا ہوتی اور تاجر والی کیا ہوتی؟ تاجر والی ہوتی کہ میں نے یہ کیا تو ادھر سے ہی آئے گا نا, ہم نے یہ کیا اب آپ صرف قبول کر لیں آپ کا احسان ہے بس, پھر دیکھنا کرم کیسے ہوتا. وہ 11ویں کرتی تھی ہر مہینہ, اور وہ ہندو اس کی سہیلی آتی تھی تو وہ بتاتی رہتی تھی. اس کے دل میں بھی غوث پاک کی محبت پیدا ہوگی. وہ ہندو خاتون کے, وہ تھی غریب لیکن غوث پاک کو وہ بھی چاہنے لگی. ایک دن وہ ہندو خاتون اپنے میکے جا رہی تھی, دیوالی کے دن تھے, اس نے جانا تھا اپنے میکے. اس کا غریب شوہر, اس کا پتی اس کے ساتھ تھا, اور اس خوبصورت لڑکی کو ایک بدعقیدہ اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا, اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا. اس پہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی غربت کا وہ سودا کرے, غربت کو روکڑا کرے, اس کی غربت کا مذاق اڑائے. تو یہ بہت کوشش کرتا تھا, لیکن یہ ہندوستان ہے, ہمارا بھارت ہے, یہاں مسلمان ہو کہ ہندو ہو کہ سکھ ہو کہ عیسائی ہو, کسی کی بیٹیاں ہمارے یہاں بے غیرت نہیں ہیں. یہاں کی مٹی میں اللہ نے محبت رکھی اور حیا رکھی ہے. یہاں کی بیٹیاں بہت باغیرت ہے, کسی مذہب کی ہو بہت باغیرت ہے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے, اب تو ٹی وی سیریلوں نے سب کو بے پردہ کیا. ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے کسی مذہب کی عورت ہو, کبھی وہ بغیر دوپٹے کے اور بغیر گھونگھٹ کے مردوں کے سامنے نہیں آتی, بلکہ ہم نے راستے میں جھاڑو دینے والی عورتوں کو بھی اپنے بچپنے میں دیکھا ہے کہ وہ مسلمان نہ تھی, ان کو لوگ نچلی ذات کا کہتے تھے. مگر ہم جیسے بچے بھی اسکول جاتے وقت آ جائیں تو دیکھتے تھے کہ ان کا گھونگھٹ ان کے ماتھے سے لٹک رہا ہوتا, اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتے تھے. آج تو کروڑ پتیوں کی بیٹیاں بے پردہ نکل گئی. آج تو ارب پتیوں کی بیٹیاں ولیموں کے اندر بغیر دوپٹے کے جا رہی ہے, بے غیرتی ہے. لوگ کہتے ہیں پردہ ایسا پردہ ویسا. میں نے کہا پردے کی تعلیم اسلام تو دیتا ہے, لیکن ہندوستان کی مٹی نے بھی پردے کی تعلیم دی ہے, ہندوستان کی تہذیب نے بھی پردے کی تعلیم دی ہے. ہمارے مذہب میں بے پردگی کی اجازت نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, لیکن ہندوستان کی پرانی تہذیب بھی پردے کی بات کرتی ہے. پردہ ہمارے یہاں اسلام میں ہے, بالکل ہے, الحمدللہ. جہاں حیا ہوگی وہاں پردہ ہوگا. اسلام بھی حیا کی بات کرتا ہے, ہندوستان کی مٹی میں بھی اللہ نے حیا رکھی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مٹی میں حیا اس لیے ہے کہ سب سے پہلے با حیا اسی زمین پہ آیا آدم کی شکل میں, ان کے قدموں کی برکت ہے کہ اس مٹی میں حیا ہے. تو اس بدعقیدہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا, جب دیکھا کہ دونوں میاں بیوی پتی پتنی
जा रहे हैं, पैदल कोई सवारी नहीं है, इस गांव से उस गांव जाना है, बीच में जंगल है, एक घोड़ा लेकर पीछे पीछे चल पड़ा। जब पीछे पीछे चल पड़ा तो ये दोनों मियाँ बीवी को रोक के कहता है कि भाई मेरे घोड़े पे बैठ जाओ। उसके शौहर ने कहा कैसे घोड़े पे बैठे, एक घोड़े पे कैसे तुम्हारे साथ कैसे बैठे, नहीं बैठ सकते। तो उसने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें पैदल चलते नहीं देखना चाहता, मैं उतर जाता हूं, लगाम पकड़ लेता हूं घोड़े की, तुम और तुम्हारी बीवी बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें तेरी आंख में कुछ अच्छा नजर नहीं आता। तो वो जो औरत थी ना, उसकी बीवी, उसने कहा कि हम बैठेंगे, एक शर्त है, तुम कोई जमानत दो, कोई गारंटी दो, अहद दो, हम बैठ जाएंगे। अब वो था तो बदअकीदा, कलमा पढ़ता था, लेकिन जाहिर सी बात है हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाला अच्छा हो ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, कुछ तो ऐसे बदबख्त भी होते हैं ना, और वो बड़ी तफसील है, उसमें भी मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन है तो ऐसे कि ज़बान से कलमा पढ़ते अंदर कोई कलमे का असर होता भी नहीं ना, ऐसे बदबख्त भी तो है ना। तो उसने कहा किसकी जमानत चाहिए, किसकी जमानत चाहिए, कौन सा है चाहिए। इसकी जबान से पट निकला, क्योंकि उसकी बात जबान पे बार बार गौस गौस या गौस या गौस या गौस था। उसने कहा कि वो 11वीं वाले पीर साहब है ना, उनकी जमानत दे दो, कि उनकी जमानत तुम हमारे साथ गलत नहीं करोगे। इसको तो और आसान था, क्योंकि था बदअकीदा, वलियों का मानने वाला नहीं था वो उस दौर में, पता नहीं किस चक्कर में पड़ गया था। इसलिए कि वो दौर है, अभी अंग्रेजों की आमद शुरू हो चुकी थी। आप तारीख पढ़ लें, राजा रंजीत सिंह का जो था, यानी अभी बदअकीदगी के जरासीम हिंदुस्तान में शुरू हो चुके थे। जिस तरीके से अभी वो एक नया वायरस आ गया ना, जैसे तो अभी 5 मरीज आपके यहाँ भी, तो कैसे थोड़े से शुरू हुए ना, तो ऐसे उस दौर में वो बदअकीदगी के जरासीम शुरू हो गए थे। सबको नहीं लगे थे, ऐसे चंद को लगे थे, और बाकी सब लर्जा बरअंदाम थे। तो यही हुआ, उसको कहा कि बड़े पीर साहब की जमानत दे दो। उसने कहा फौरन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़े पीर साहब की जमानत। तो कहा कि अच्छा सवार हो जाओ, मैं उतरता हूँ, सवार हो जाओ। जैसे ये उतर करके शौहर ने पहले बीवी को सवार किया, अभी वो बीवी सवार हुई थी कि इसने तलवार निकाली और उसकी गर्दन उड़ा दी, और ये बैठ गया जस्त लगा करके घोड़े पर, और एड़ लगाई और उसको दबोचा अपने बाजुओं में। जब दबोच रहा था अपने बाजू में, तो वो ऐसे झुक झुक कर देख रही, पीछे मुड़ के देख रही थी। तो इसने मजाक उड़ाते हुए कहा, लड़की ये मुड़ मुड़ के किसको देख रही है, तेरे पति को तो मैंने कत्ल कर दिया। कहा मैंने देखा मेरा पति कत्ल हो गया है, लेकिन मैं बड़े पीर को देख रही हूं, 11वीं वाले पीर का इंतजार है। तूने कहा था ना मैं उनकी जमानत देता हूं, जिसकी जमानत दी है वो बचाने के लिए जरूर है। क्या ईमान है, और सुभान एक अल्लाह। नकाबपोश तलवार निकालता है और तलवार निकाल करके उसकी गर्दन उड़ाता है। वो जो कह रहा था ना वो तो मर के गड़ चुके हैं, वो तो मर के खत्म हो चुके हैं। मैं कहता हूं यकीन हो तो कोई आज भी मेरे गौस को मदद करता हुआ पा सकता है। अल्लाह अकबर। किसी कहने वाले ने कहा था कि ये अदाए दिल नवाजी कोई मेरे दिल से पूछे, ये अदाए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा, वहीं आ गए मदद को मैंने जब जहां पुकारा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं कि गौसे पाक आज भी अपनी कब्र से जिंदों की तरह तसर्रुफ करते हैं। गौस पाक ने फरमाया मैं मशरिक में रहूं और मेरा मुरीद मगरिब में रहे, और वो गिर रहा हो ठोकर खा के तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसको बचा लिया करता हूं। उसका सतर खुल रहा है तो मैं उसके सतर को ढांप दिया करता हूं। अल्लाह अकबर। आज भी वो मदद करते हैं, उनकी इमदाद आज भी है। कोई सच्चे दिल से पुकार कर तो देखे। मेरे लब पे रात दिन है, तेरा नाम गौसे आजम तेरे जिक्र से बने हैं। मेरे काम गौसे आजम मेरे रास्ते में आके कोई मुश्किलें न ठहरी, मेरे काम आ गया है तेरा नाम गौसे आजम। अल्लाह अकबर। तो जब उस खातून ने देखा नकाब पोशाए घोड़ा रोक लिया गया, एक नकाब पोश ने उठाया गर्दन उड़ा दी। गर्दन उड़ाई, उस खातून से कहा बेटी क्या चाहती है। उसने किसी को पहचाना तो नहीं, लेकिन कहती है मेरा तो सुहाग ही उजड़ गया।
फिर वो घोड़ा लेकर, वो तलवार लेकर जिससे खून टपक रहा था, वो लाश के करीब आए और एक नकाब पोश ने जो है वो गर्दन और जिस्म को जोड़ दिया और कहा कुम बिस्मिल्लाह, जिंदा जिंदा हो गया। उस खातून ने कहा सुभान अल्लाह, पूछो जरा बताओ ना कौन हो। तो जब नकाब उल्टा गया तो एक तो उसी गांव के कुतुब थे जो मजजूब बन करके बैठे थे, और दूसरे मेरे और तुम्हारे पीर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये होता है ईमान, ये होता है मुकम्मल यकीन। अगर आपका ईमान पुख्ता है, मजबूत है हमारा ईमान, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका अंजाम भी बहुत ही मजबूत, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा होगा बेशक। और यकीनन गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के बहुत बड़े सच्चे वली हैं, और अल्लाह ने उन्हें इतनी ताकत अता की है कि आज भी हम यकीन के साथ, ईमान के साथ अगर उन्हें पुकारेंगे मदद के लिए, वो जरूर आज भी मदद के लिए हाजिर हो जाएंगे, मदद के लिए पहुंचेंगे। अल्लाह पाक हम सबको बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत अता कर दे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत अता कर दे। अल्लाह हम सब से दीन का काम ले, हम सबको नेक बनाए, आलमीन इस्लाम की हिफाजत फरमाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।